بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج پھر زارا اور ہادی کی سخت جنگ ہوئی تھی۔ اگر ہادی کو بات کرنے کی تمیز نہیں تھی تو زارا بھی اس سے کچھ کم نہیں تھی۔ ہادی کی ایک عادت بہت خراب تھی، صبح شام نشہ کرتا تھا اور پھر ہنگامہ کرنا اس کا وتیرہ بن چکا تھا۔ لیکن زارا بھی برابر ہو جاتی، اگر ہادی ایک گالی دیتا تو وہ بھی برابر دیتی، لیکن پھر بھی زندگی گزر رہی تھی۔ اس کے دوران ہی وہ دونوں دو پیارے سے بچوں کے ماں باپ بن چکے تھے، اور بچے بہت خوبصورت اور معصوم تھے۔ وہ دونوں خود جو بھی کرتے تھے بچوں سے پیار بہت کرتے تھے، کیونکہ یہ ان کا فطری جذبہ تھا۔ لیکن تعلیم کی کمی کی وجہ سے جو بچوں کی شخصیت کو سنوارنے کے لیے آپس میں ہم آہنگی ہونا ضروری ہے، وہ چیزیں نہیں تھیں۔ ان سے وہ دونوں بے بہرا تھے۔ اس کے باوجود ہادی بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنے کے لیے کھلونے اور چیزیں لے آتا، اور ماں سلائی کر کے دونوں کے کپڑے جوتے اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی تھی۔ لیکن اب اچانک ایک طوفان نے زندگی تباہ کر دی تھی۔ میرے حساب سے سب سے زیادہ نقصان تو بچوں کا ہوا۔ زارا کے بھائی نے 4 سال بعد اٹلی سے پاکستان آنا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ 15 دن پہلے وہ گاؤں سے ہو کر آئی تھی۔ وسائل کی کمی اتنی تھی کہ جلدی دوبارہ نہ جا سکتی تھی، تو بھائی نے تسلی دی کہ میں تمہارے پاس سے ہوتا ہوا جاؤں گا۔ ایک کمرے کے مختصر سے کرائے کے مکان میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ بھائی کے آنے کی خوشی میں وہ بہت خوش تھی۔ اپنی گنجائش کے مطابق کھانا تیار کر رہی تھی، کیونکہ بھائی نے صرف چند گھنٹوں کے لیے بہن اور بچوں سے ملنے آنا تھا۔ لیکن اچانک ہادی نے اعلان کیا کہ تمہارا بھائی میرے گھر قدم نہیں رکھے گا، اور پرانے لڑائی جھگڑے بنیاد تھے۔ ساس سسر نے حکم صادر کیا تھا کہ ہادی تمہارا سالہ تمہارے گھر نہ آ سکے، اور بیٹا فرما برداری نبھانے کے لیے کھڑا تھا۔ اگرچہ خود ہر ہفتے اور اتوار کو ماں باپ کے گھر بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتا تھا، لیکن آج زارا کو بھائی کے ساتھ چند گھنٹے گزارنے کی اجازت نہیں تھی۔ بہت روئی، بہت منایا کہ تم ڈیوٹی پر چلے جاؤ، تم مت ملو، مگر یہ ظلم مجھ پر مت کرو۔ مگر وہ تو اصل فیصلہ سنا چکا تھا اور چھٹی کر کے گھر بیٹھ گیا۔ بھائی کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ کھانا پکانا اور ساری خوشی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ آج زارا سے زیادتی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنی بے بسی پر حیران تھی۔ اچانک وہ اٹھی اور غصے میں اپنی تیاری کرنے لگی، اور لگی ہادی کو دھمکانے کہ میں ہمیشہ کے لیے میکے جا رہی ہے، کہ اتنے میں نند کا فون آ گیا، جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ جی ہادی صاحب، کیا بنا، تمہارا سالہ آ گیا یا کہ نہیں؟ اور تم بھی اپنی بات پر قائم ہو جو ماں نے کہی تھی؟ وہ بھی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہنے لگا، جی جی بالکل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے وہ صاحب میرے گھر میں قدم رکھے۔ اوپر سے ہیڈ فون بھی کھول لیا۔ زارا نے دونوں بچوں کے کپڑے اٹھائے تو بڑے زور سے گرجا، میرے بچے تیرے ساتھ ہرگز نہ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ زارا کچھ کہتی، فون پر بہن جی چیخی، نہ ہادی، بچے نہ رکھنا، کون سنبھالے گا تمہارے بچے؟ ہم اپنے بچے دیکھیں گے کہ تیرے سنبھالیں گے؟ اور اگر بچوں کو ساتھ نہیں لے کر جائے گی تو اس کی اور اس کے میکے والوں کی عقل ٹھکانے کیسے آئے گی؟ لیکن افسوس کہ بہن کی بات سن کر بھی ہادی کی عقل ٹھکانے نہ آئی۔ زارا نے یہ سوچ کر بچوں کے کپڑے واپس رکھ دیے کہ شاید وہ پیچھے سے اپنے بچوں کے ساتھ گھر والوں کا سلوک دیکھے تو ہمیشہ کے لیے سنبھل جائے، لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بھائی آ گیا اور وہ جا کر باہر کھڑی ہو گئی۔ بھائی، ہادی نے آپ کے گھر میں آنے پر پابندی لگا دی ہے۔ وہ بھی حیران پریشان تھا۔ بہن کی حالت دیکھی اور گھبرا گیا۔ اس کو گلے سے لگایا، سر پر پیار کیا، اور جس ٹیکسی میں آیا تھا اسی میں بہن کو بلا کر بٹھا لیا اور سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، تم یہاں میرے ساتھ کچھ ٹائم گزار لو، ہم دونوں بات چیت کر لیتے ہیں، پھر تم واپس گھر چلی جاؤ۔ وقتی غصہ ہے، ٹل جائے گا، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ زارا آج اڑ گئی تھی اور بس ضد تھی کہ اب وہ ہادی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اور بچے چھوڑ کر بھائی کے ساتھ چلی گئی۔ ہادی صاحب ماں کے پاس گئے، بچے دادی کے حوالے کیے اور لگے اپنی بہادری کی داستانیں سنانے کہ کس طرح سالے اور بیوی کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا ہے۔ جاہل ساس نے مزید آگ لگائی اور اسے طلاق دینے کا مشورہ دیا کہ ایسی نافرمان بیوی جس نے شوہر کے حکم اور عزت کی پرواہ نہیں کی تمہارے ساتھ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، اور 1 ہفتے کے اندر اندر کاغذی کارروائی کی اور طلاق کے کاغذ زارا کے گھر بھیج دیے، اور یوں انا اور شیطانی ہوا نے اچانک کئی زندگیاں برباد کر دیں۔ 5 سال ہو چکے ہیں اس حادثے کو، اور یہ واقعہ سب سے زیادہ ان بچوں کے لیے قیامت خیز ثابت ہوا ہے جو اب رل رہے ہیں، بے رنگ زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ ماں کی آغوش ہے اور نہ باپ کا وہ پیار۔ جن رشتوں کے درمیان اپنی انا کو قائم رکھنے کے لیے ہادی نے سارے فیصلے کیے،
آج وہی رشتے اس کے بچوں کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور ہادی کی دوبارہ شادی ہی نہیں ہو سکی کیونکہ وہ اپنی عادتوں کی وجہ سے ہر طرف مشہور ہو چکا تھا، اوپر سے 2 بچوں کا ساتھ، جبکہ زارا کی شادی ہو چکی ہے لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے اور اس کا شوہر باہر ملک ہوتا ہے۔ سارا دن ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، گھر کا کام کاج کرتی ہے اور اپنے بچوں کو یاد کر کر کے رو رو کر وقت گزارتی ہے۔ بس میں اتنا کہوں گی کہ میاں بیوی کے درمیان دوسروں کو شریک نہ کیا کریں، اتنا کہ انہیں راضی کرتے کرتے آپ خود برباد ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو سخت آزمائشوں سے بچائے اور ہم سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ مزید یہ کہ تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تعلیم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ مفہوم بیان کر رہی ہوں تاکہ سب کی سمجھ میں آسانی سے بات آ سکے۔ خدا ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور رشتوں کی اہمیت کا احساس پیدا کرے۔ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ بھی اسی طرح سلوک اچھا کرنے کی توفیق دے جس طرح ہم اپنی بیٹیاں ہوں تو ان کے ساتھ امید رکھتے ہیں۔ میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا اور حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ یہ کہانیاں جھوٹی نہیں ہیں، میں زندگی کے حقیقی واقعات کو بیان کر رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اس سے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکے، کہ بہت ساری خامیاں ہمارے اندر ہیں وہ بہتر ہو سکیں، کہ شاید کوئی زارا اور ہادی برباد ہونے سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔